جب رسول خدا کے ایک بیٹے جناب ابراہیم یا جناب قاسم دنیا سے چلے گئے تو عرب کا معاشرہ فخر کرتا تھا بیٹوں پر. 20 بیٹے ایک عرب کے پاس ہوتے تھے اور ایک مصطفیٰ ہیں رسول خدا. آخری بیٹے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مذاق کرتے تھے نبی کا, کہتے تھے یہ ابتر ہے, یہ دم بریدہ ہے, اس کی نسل نہیں ہے. تو اس وقت خدا نے یہ سورہ نازل کیا کہ حبیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کے پاس 20 ہیں تو کیا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ شجر مبارک ہے جس کا ذکر پھر خدا نے سورہ نور میں کیا, جس کا ذکر خدا نے حضرت ابراہیم نے کیا کہ ہم نے فضیلت عطا کی ہے کیونکہ یہ مبارک شجر ہے. یہ شجر ختم ہونے والا نہیں ہے. آج ہے کوئی دنیا میں, دیکھیے بڑے بڑے اکابر تاریخ اسلام میں آئے, آپ کو شاید 1-2 گاؤں ایسے مل جائیں گے جو بولیں گے ہم فلاں کی نسل سے ہیں, لیکن کوئی آپ کو پوری بستی ایسی نہیں ملے گی, دنیا کا ہر ملک ایسا نہیں ملے گا کہ بولے کہ ہم فلاں کی نسل سے ہیں. لیکن یہ اگر خدا نے شرف عطا کیا ہے تو نسل سیدہ کو عطا کیا ہے. آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, حالانکہ سوچنے کی بات ہے, حکومتیں ان کی تھیں, پیسہ ان کے پاس تھا, فوجیں اور سپاہی ان کے پاس تھے, یعنی تقریباً 500 ایئرز تک ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں. 300 سال آپ عربوں کی لے لیں, آپ 200 سال عربوں کی لے لیں, 300 سال آپ عثمانیہ حکومت کے لے لیں, تو حکومتیں بھی ان کی تھیں, پیسہ بھی ان کے پاس تھا, مال بھی ان کے پاس تھا, دولت بھی ان کے پاس تھی. اور یہ نہیں کہ صرف کربلا کا واقعہ ہے, وہ منصور کے زمانے میں دیکھیں, وہ بنو امیہ کے زمانے میں دیکھیں, وہ بنو عباس کے زمانے میں دیکھیں, وہ عباسی حکومت کے زمانے میں دیکھیں, وہ عثمانی زمانے میں دیکھیں. ہر زمانے میں سادات کو قتل کر دیا گیا, بلکہ ان سے محبت کرنے والے آل رسول کے محبوں کو قتل کر دیا گیا. لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہ حکومتیں تباہ ہو گئیں, وہ حکومتیں فنا ہو گئیں, لیکن نسل علی آج تک باقی ہے. اور خدا نے اس نسل کے ایک ستارے کو آج تک پردہ غیب میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو ہمارا اس منبر پر بیٹھ کر اسپیشلی ایام فاطمیہ میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ 2 طریقے ہیں. یا تو آؤں میں بتاؤں کہ بی بی کو قتل کس نے کیا, حالانکہ سب کو پتا بھی ہے, لیکن پھر بھی بتایا جائے, اس سے کیا ہوگا, مسائل اور کریٹ ہوں گے. دوسرا یہ ہے میں فضیلت سیدہ کو بیان کروں, جو کام رسول نے کیا. 40 دن دروازے پہ جاتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. دیکھیے رسول نے صرف فضیلت بیان کی ہے نا. مولا علی کی فضیلت کبھی ہاتھ بلند کر کے, کبھی باب مدینۃ علم کہہ کے, حسنین کو کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے فضیلت بیان کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کے دلوں میں آل رسول کی محبت کو ڈالو. اور کمال محبت یہ ہے کہ محبت اگر کسی دل میں جگہ بناتی ہے تو جس کی جگہ بناتی ہے اس کے دشمن کی نفرت خود بخود بنانا شروع کر دیتی ہے. یہ کمال محبت ہے. تبھی کہا کہ مودت مانگو. بھئی مودت اگر آ گئی تو دشمن کی نفرت یعنی یہ لازم و ملزوم ہے. مثلا آپ اگر کوئی آپ کو پانی جب گرم ہوتا ہے تو پانی اپنے ساتھ اس گرمی کو بھی لاتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پانی گرم ہو اور اس کے اندر گرمی نہ ہو. اگر سورج ہے تو سورج اپنے ساتھ گرمی لائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنے ساتھ گرمی کو نہ لائے. اگر محبت آتی ہے تو محبت اپنے ساتھ اس محبوب کے دشمن کی نفرت کو بھی ساتھ لاتی ہے. تو آپ محبت کو بھرنا شروع کر دو, باقی تبرہ کا کام وہ محبت خود ہی کر ڈالے گی. اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ہیلے وسیلے ابھی بڑے بڑے طریقے سے ہیلے وسیلے کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے خمسہ ہے ملتان میں, اس خمسے میں کیونکہ ان موضوعات کو زیادہ ٹچ کیا جا سکتا ہے. ابھی طاہر القادری صاحب کا ریسنٹ ایک کلپ آیا ہے جنہوں نے کہ ہاں بھائی گئی تھیں حق مانگنے اور کہا جانا چاہیے تھا. اب انہوں نے کہا کہ دونوں حق پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور وقت کے حاکم نے حدیث پڑھی ہے. اب اس میں کہتے ہیں انہوں نے استدلال حدیثی کیا, سیدہ نے استدلال قرآنی کیا. چلو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن ایک کتاب ہے الامام والسیاسہ, اس کو ضرور پڑھا کریں. اس میں وہ سارے واقعات
موجود ہیں کہ جس میں حضرت علی کے پاس آتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں بی بی سے ملاقات کے لیے، لیکن سیدہ منع کر دیتی، پھر مولا علی کے پاس آتے ہیں، کہتے آپ سفارش کریے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ مولا علی جا کے بات کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے، اندر جاتے ہیں، پردہ لگایا جاتا ہے، پیچھے سیدہ ہیں۔ یہ جملے الامام وسیاسہ کے ہیں۔ پہلے خلیفے بولتے ہیں کہ آپ تو جانتی ہیں کہ ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ کاش جس دن رسول دنیا سے چلے گئے اس دن میں بھی چلا جاتا، اس قدر ہمارے اوپر سخت گزری مصیبت رسول۔ یہ پہلے خلیفے کے جملے ہیں۔ اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی عائشہ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ سب باتیں صحیح، لیکن کیا آپ نے میرے بابا سے نہیں سنا کہ میں ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں؟ کہ آپ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ خدا میرے راضی ہونے پہ راضی ہوتا ہے؟ کہ آپ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ خدا میرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے؟ یہ عین الامام وسیع کی عبارتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے جی ہاں ہم نے سنا ہے۔ تو کہتی ہے میں اسی حال میں بابا کے سامنے جاؤں گی اور بولوں گی کہ میں ان لوگوں سے ناراض تھی اور انہوں نے مجھے غضبناک کیا۔ الامام وسیاسہ کا لکھنے والا لکھتا ہے یہ سننے کے بعد انہوں نے کوشش کی لیکن نبی کی بیٹی راضی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں پہلے خلیفہ اتنا روئے کہ یہ تھا کہ شاید وہ دنیا سے بھی چلے جائے، اور باہر نکلے، لوگوں کا گرو تھا، ان کے سامنے بھی روتے ہوئے گئے۔ انہوں نے حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نبی کی بیٹی ابھی تک مجھ سے راضی نہیں ہے۔ دوسرے خلیفے کے لیے امام وسیاسہ لکھتے ہیں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے کہا کاش میں اپنی زندگی میں 3 کام نہ کرتا۔ 2 کاموں کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن تیسرے کام کا انہوں نے ذکر کیا۔ وہ ذکر یہی تھا کہ کاش میں علی کے گھر پہ علی سے بیعت لینے نہ جاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اب فیصلہ اس مسلمان کو کرنا ہے۔ بات لڑائی، بات جھگڑے، بات کسی شخصیت پرستی کی نہیں ہے۔ واقعات تاریخ میں موجود ہیں، ہم نے صرف اپنے قبلے کو درست کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بس ابن تیمیہ نے بھی دیکھیے نا، اگر ایک بات تضاد میں ہے، ایک بات محبت میں ہے، یہ ساری کتابوں میں باتیں موجود ہیں۔ تیمیہ نے تو اتنا لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ علی کے گھر پہ اس لیے گئے تھے، الیاذ باللہ علی نے بیت المال کے کچھ پیسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھے تھے۔ یہ دشمنی کا عالم ہے۔ الیاذ باللہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں علی ابن ابی طالب پر، نبی کی بیٹی پر نا۔ کا دشمنی تھوڑی تھی، پیسہ نہیں دے رہے تھے علی ابن ابی طالب، تو حکومت پر واجب تھا اگر کسی نے بیت المال کا پیسہ رکھا ہے اس سے واپس لیا جائے۔ تو اگر 5 منٹ کے لیے تیمیہ کی اس بات کو، اس کلام کو جو کلام نجس ہے مان بھی لیا جائے، تو اگر کسی انسان کی شخصیت کو دیکھنا اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے۔ خلافت امیر المومنین کو دیکھو کہ مولا فرماتے ہیں میں صبح سے شام تک جب تک بیت المال کو جھاڑو نہیں مار لیتا، یعنی ایک دن بھی علی نے بیت المال کا پیسہ بیت المال میں رکھنا برداشت نہیں کیا کہ سارا پیسہ میں غریبوں میں تقسیم کر کے پھر بیت المال سے نکلتا ہوں۔ یا طلحہ و زبیر آئے اور حکومتیں مانگنے لگے، اور مولا علی کس وجہ سے لوگ علی سے دشمنی کرنے لگے؟ دیکھیے دشمنی کرنے کے لیے بھی اس اندھے کے بندے کے اندر برائی ہونی چاہیے نا۔ علی جو مظہر کمال ہے، خلق عظیم کا معیار ہے علی بن طالب، فرمایا ایک ہی چیز تھی، وہ تھی عدالت علی بن ابی طالب۔ برداشت نہیں ہوتی تھی لوگوں سے،
علماء فرماتے ہیں ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، کہتے خوش نصیب ابھی تک ظہور نہیں ہوا، کیونکہ عدالت مہدی تجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ عدالت ہے کہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دی جائے نا۔ اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ، یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے، اسی اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا۔ امام جیسے حکومت پر آئے، امام نے کہا پچھلے ادوار میں علی پورا کاؤنٹ کریں گے، اگر کسی نے بیت المال سے ایک بھی سکہ لیا ہے، بیت المال مطلب جو عوام کا پیسہ ہے، ایک بھی سکہ لیا ہے تو علی وہ پیسے اس کے حلقوم سے باہر نکالیں گے۔ وفد کے وفد بن کے امیر المومنین کے پاس آئے، یا آپ اپنی حکومتوں میں سنتے ہیں NRO 1 اور NRO 2 اور پتہ نہیں کیا کیا، مولا کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی پچھلے ادوار میں، اب ظاہر حکومت بنی نا، کچھ گورنر تھے، کچھ وزیر تھے، کسی کی کہاں پوسٹ تھی، کسی کی کہاں، ہوتا ہے حکومتوں میں۔ امام نے کہا میں سارا حساب و کتاب لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ علی پچھلی حکومتوں میں جو کچھ ہوا اسے چھوڑیے، آپ کی حکومت میں آپ کی نگرانی میں اگر کوئی پیسہ کھائے اس کا حساب آپ لیجئے۔ امام نے کہا وہ امام کا حساب جو آج کا حساب تو لے پر پچھلا حساب نہ لے۔ ہاں؟ پھر تھریٹس آنا شروع ہوئے کہ علی آپ سے جنگ کریں گے، اکابر امت جمع ہو گئے اور لشکر کشی کر دی، وقت کے خلیفے کے مقابلے میں آ گئے۔ دشمنی اگر اہل بیت سے تھی کسی بری صفت کی وجہ سے نہیں تھی، اچھی صفت کی وجہ سے، اور وہ بھی ان کی نادانیوں کی وجہ سے تھی۔ ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر اس کے اوپر سختی کرتا ہے، اس کو وہ ٹیچر اچھا نہیں لگتا، تو بڑی سختی کرتا ہے، اور اسے کون سا ٹیچر اچھا لگتا ہے جو اسے نہ پڑھائے کہ بیٹے کھیلتے رہو صبح سے شام تک اور گھنٹی بجے اور گھر چلے جاؤ۔ بچوں کو وہ ٹیچر اچھا لگتا ہے جو پڑھائے نہ، بچوں کو فری ہینڈ دے، لیکن وہ ٹیچر بڑا اچھا نہیں لگتا جو سختی کرے۔ بچہ اپنے بچپنے میں اپنا دشمن بن جاتا ہے کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے۔ جب تک بلوغ عقلی نہ ہو تو انسان اپنے محسنوں کا قاتل بن جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نبیوں کا قاتل بنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ولیوں کا قاتل بنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے حسین کے گلے کو کاٹتا ہے۔ 28 سال 25 سال علی کو گھر بٹھا دیا گیا۔ کیا علی گھر بیٹھنے کے لیے اس دنیا میں خلق کر دیے گئے تھے؟ نہیں میرے عزیز، وہ آئے تھے تمہیں ہدایت دیں، وہ آئے تھے تمہیں جنت کا درس دیں۔